بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ سب سے پہلے مسند ابو یعلیٰ کے حوالے سے ایک حدیث آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول بیت المقدس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ارض محشر و منشر ہے، یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں کو یہیں جمع کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تم جاؤ، وہاں بیت المقدس میں جاؤ اور مسجد اقصی میں نماز پڑھو۔ اس میں ادا کی ہوئی نماز کا ثواب دوسری جگہ ادا کی ہوئی نماز سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور کسی روایت میں 500 ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جو شخص وہاں پہنچنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کچھ تیل بھیج دے تاکہ وہاں جو قندیل روشن ہوتے ہیں ان قندیلوں میں یہ تیل ڈالا جا سکے۔ اس حدیث سے بیت المقدس کی اور خاص کر مسجد اقصی کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ ویسے بھی بیت المقدس ہو، سرزمین فلسطین ہو اور خاص کر مسجد اقصی ہو، اس سے مسلمانوں کا ایک قوی رشتہ ہے، اور قوی رشتہ اس لیے بھی ہے کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے تقریباً 16 مہینے تک نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کو لوگ قبل اول کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا قبل اول تو بیت اللہ ہی ہے۔ کچھ مدت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دوسرے پارے میں نازل فرمایا۔ اب سب سے پہلے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سرزمین فلسطین اور خاص کر بیت المقدس کی جو فتح ہے اس کا آغاز، اسلامی فتح کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس کا آغاز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوتا ہے۔ سن عیسوی 636 کے اندر سب سے پہلی اسلامی فتح ہوئی تھی، اور وہ اس طرح فتح ہوئی تھی، بیت المقدس کو اس طرح فتح کیا گیا تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی مہم کے جو سپہ سالار بنائے تھے حضرت سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نابلس، لد، امواس اور جتنے شہر ہیں ان کو آسانی سے فتح کر لیا تھا۔ صرف مرکزی شہر جو تھا بیت المقدس وہ باقی رہ گیا تھا۔ یرموک کے بعد رومیوں کی طرف سے آپ کو ایک حد تک اطمینان ہو گیا تھا، تو آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیراؤ کر لیا۔ عیسائی قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ اسی دوران حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، وہ بھی جنگ یرموک میں شریک تھے، لیکن دوسرے حصے کی طرف گئے ہوئے تو وہ بھی یہاں آ کر شریک ہو گئے۔ عیسائیوں نے چند دنوں تک دفاع کیا، ڈیفنس کیا، مگر چونکہ ان کی قوت بالکل ٹوٹ چکی تھی اس لیے وہ صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا جو پادری تھا سفرونیوس، اس نے قلعے کی جو دیوار تھی، مضبوط دیوار جس کو فصیل کہا جاتا ہے، اس پر چڑھ کر مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شہر ہم تمہارے امین المؤمنین کے ہی حوالے کریں گے، وہ خود آ کر صلح کا ایگریمنٹ لکھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنا کر بیت المقدس کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا اقتباس، ایک چھوٹا سا جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے متعلق تحریر فرماتے ہیں، الفاروق جو آپ کی کتاب ہے، کہ ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر، اور وہ بھی وہ سفر جس سے دشمنوں پر اسلامی جلال کا رعب بٹھانا مقصود تھا، کس سر و سامان سے ہوا ہوگا؟ لیکن یہاں تو نہ نقارہ ہے، خدم و حشم بھی نہیں ہے، لاؤ لشکر کچھ بھی نہیں ہے، سواری میں ایک گھوڑا اور چند مہاجرین و انصار تھے۔
تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے تو زمین دہل جاتی تھی۔ یہ تھے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ۔ اب سنیے، مقام جابیہ میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو عمدہ لباس دیا اور کہا کہ آپ عمدہ لباس پہنیے تاکہ ان کپڑوں کے ذریعے سے عیسائیوں پر رعب بٹھا سکے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک قوم ہے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے، وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، فرمایا کہ جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا، خوار کر دے گا۔ بہرحال یہ فاقہ مست قلندر اس فقیرانہ شان کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوا، بدن پر پھٹا ہوا کپڑا ہے، سواری پر غلام بیٹھا ہوا ہے، آقا نکیل پکڑے چل رہا ہے، وہ امیر المومنین جس کی فوجوں نے قیصر و کسریٰ کی قسمت کے فیصلے کیے تھے، پوری شان بے نیازی کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے ارض مقدس میں داخل ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر جو عیسائی تھے وہ یہ کہنے لگے، ارے ہماری کتابوں میں تو اسی شخص کی صفت بیان کی گئی ہے کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا وہ اسی صفت کا شخص ہوگا۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس شہر مقدس میں داخل ہوئے، القدس جو شہر تھا اس میں جیسے ہی داخل ہوتے تو دیکھا کہ کرسچن لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں اور وہ پادری بھی کھڑا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نامہ لکھوایا، امن نامہ لکھوایا۔ اب آپ کو جو اہم باتیں سنانا ہے وہ اب سننا ہے۔ سب سے پہلے جو پادری تھا اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارا جو چرچ ہے جس کا نام تھا قیامہ چرچ کی زیارت کے لیے آپ تشریف لائیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول فرما لیا، لیکن اسی جگہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کہاں پڑھوں؟ اس نے کہا یہیں پڑھ لیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہاں پڑھنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد مسلمان آئیں گے اور کہیں گے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی ہے اور وہ یہاں مسجد تعمیر کر لیں گے اور کسی کی زمین پر قبضہ ہو جائے گا۔ اسلام کسی مذہبی جگہ کو گرا کر اور ان کی رضامندی کے بغیر اس پر قبضہ کرنے کی اجازت، جب گھر بنانے کی اجازت نہیں دیتا تو اللہ کا گھر بنانے کی کیسی اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے دور ہٹ کر صخرہ، جس کو ہم دیکھتے ہیں گولڈن کلر کا جو گنبد ہے اس کو کہتے ہیں قبہ الصخرہ، وہاں آپ نے نماز پڑھی۔ پھر وہیں پر بعد کے لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد عمر یا مسجد صخرہ رکھا گیا۔ بہرحال اس موقع پر آپ نے جو عہد نامہ لکھوایا وہ عہد نامہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اوروں کو سنانا چاہیے کہ آپ نے جو عہد نامہ لکھوایا اس میں 3 چیزوں کا تحفظ دیا۔ کہا سب سے پہلے ہم آپ کو جان کا تحفظ دیتے ہیں، یعنی ہم آپ کے جان کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 2، آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، اور نمبر 3 پر فرمایا ہم آپ کے مذہب کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس طرح فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہونے کے بعد 1099 عیسوی تک، یعنی تقریباً 1450 سال مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ لیکن اس کے بعد مسلمان جب خاص کر اسپین میں جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور خانہ جنگی میں مبتلا ہوئے تو پھر عیسائیوں نے حملہ کیا، اور عیسائیوں کا حملہ وہاں نہیں رکا، عیسائیوں کا یہ لشکر فلسطین میں داخل ہوا اور اس نے اس شہر مقدس کی تمام حرمتوں کو پامال کر دیا، اور اس کے بعد ظلم و ستم کا ننگا ناچ شروع ہوا۔ یورپ کے ان وحشیوں نے مسلمانوں کا بدترین قتل عام کیا۔ وہ عیسائیوں کے گھوڑے مسجد عمر میں ٹخنوں تک خون میں ڈوبے ہوئے چلتے تھے۔ صرف اقصی اور محراب داؤد میں مسلمان شہداء کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ سوچئے مسلمانوں، جو بیت المقدس صلح کے ذریعے سے فتح ہوا تھا،
اس پر مسلمانوں کا 450 سال تک قبضہ تھا، صرف آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 88 سال 88 ایئر آفٹر 88 ایئر 88 سال کے بعد 12ویں سینچری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ فتح کیا۔ بڑی لمبی داستان ہے اس کو کس طرح فتح کیا اس مرد آہن نے۔ بہرحال پھر اس کے بعد سے لے کر جب تک خلافت عثمانیہ تھی تب تک بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھے دونوں، لیکن جب اس طرح بندر باٹ ہوا اور برطانیہ کی سازش کے نتیجے میں عرب خود آپس میں لڑ پڑے اور ترکوں سے بغاوت ہوئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک اب یہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان یہ پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ دیکھیے اتنا میں شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ جو فلسطین میں پیدا ہوئے معذور تھے، ان سے کسی نے انٹرویو میں یہ پوچھا تھا کہ حضرت یہ انقلاب کب آئے گا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ حضرت نے جو اندازہ لگایا تھا وہ 2027 کا لگایا تھا۔ حضرت سے سوال ہوا کہ حضرت آپ کیسے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 2027 تک انشاءاللہ انقلاب آئے گا، تو حضرت نے فرمایا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 40 سال ایک نسل کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان 40 سالوں کے اندر اگر کوئی نسل انقلاب لاتی ہے تو اللہ اس کا نتیجہ ضرور دکھاتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 سال تو ہم آپس میں ہی لڑتے رہے، پھر 40 سال ایسے آئے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ ایک محنت کی، ایک کوشش کی اب مظلوموں کو نجات دلانے کی۔ پھر حضرت نے فرمایا اس کے بعد انشاءاللہ جو 40 سال آئیں گے وہ انقلابی آئیں گے، وہ انشاءاللہ فتوحات والے آئیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مرد مومن نے جو اس مرد قلندر نے جو بات کہی تھی، اللہ رب العزت اس کو 100% ثابت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کا درد عطا فرمائے اور ہم تمام کو وہ اللہ رب العزت موقع عنایت فرمائے کہ ہم بھی وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ سکیں۔